انشاءاللہ 23ویں پارے کا مختصر خلاصہ پیش کروں گا۔ 23ویں پارے میں سورہ یاسین کا آخری حصہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ پچھلے پارے میں دو رکوع سورہ یاسین کے ہیں تقریباً، تو جو سورہ یاسین کا مضمون چل رہا تھا کہ اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ایک قوم کی طرف، وہ ایمان نہیں لے کر آئی، تو شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے میری قوم، پیغمبروں کی اتباع کرو، ان لوگوں کو کیوں فالو نہیں کرتے جو تم سے اس دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتے۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس نوجوان کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ قال یا لیت قومی یعلمون، وہ کہنے لگا ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ کیسے میرے رب نے میری مغفرت کی ہے اور کیسے مجھے عزت دار لوگوں میں اس نے شامل کر لیا۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، فرمایا ہم نے کوئی آسمان سے لشکر نہیں اتارا اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک زوردار آواز تھی، فاذا هم خامدون، سب ایک ہی وقت میں بجھ کے رہ گئے، مر گئے، ہلاک ہو گئے۔ یا حسرۃ علی العباد، فرمایا بندوں پر افسوس ہے، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی ان کے پاس کوئی پیغمبر آتا ہے تو یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے وجود کے اور اپنی توحید کے عقلی دلائل دیے۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، دیکھتے نہیں ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جو لوٹ کے نہیں آتی، اور ان کے لیے مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے۔ احییناہا، ہم اس کو پانی کے ذریعے زندہ کرتے ہیں اور دانے اس سے پیدا کرتے ہیں جن دانوں کو یہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اسی زمین کے اندر باغات پیدا کیے، من نخیل و اعناب، کھجور اور انگور کے، اور زمین میں ہم نے چشمے جاری کر دیے، لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ ان درختوں کے پھلوں کو یہ کھائیں، وما عملتہ ایدیہم، اور ان درختوں کو ان کے ہاتھوں نے پیدا نہیں کیا، فلا یشکرون، تو یہ شکر ادا کیوں نہیں کرتے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، زمین سے جو پودے اگتے ہیں ان کے بھی جوڑے، اور ان کی ذات میں بھی مرد اور عورت کی شکل میں جوڑے، اور بہت سی ایسی چیزوں کو بھی جوڑے بنا دیے جن کا ان کو علم بھی نہیں ہے۔ وآیۃ لہم اللیل، ان کے لیے رات بھی ایک نشانی ہے جس سے ہم دن کو ہٹا کے ان کو اندھیروں میں ڈال دیتے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لہا، سورج ایک ٹھکانے کی طرف جا رہا ہے۔ یہ سب اندازے ہیں ایک ایسے بادشاہ کے جو زبردست غالب ہے اور علم والا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، چاند کی ہم نے منزلیں طے کر دی ہیں، وہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی سوکھی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند سے جا کے ٹکرا جائے، اور نہ رات دن سے پہلے آتی ہے۔ کل فی فلک یسبحون، یہ سارے اجرام ایک خاص دائرے کے اندر تیر رہے ہیں۔ مشرکین یہ باتیں سن کے کہتے تھے متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اچھا قیامت کب آئے گی بتاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک زوردار آواز کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ اسی جھگڑے میں پڑے رہیں گے، اور وہ قیامت آ جائے گی، اور سور میں پھونکا جائے گا، ان کو قبروں سے زندہ کیا جائے گا، نیک لوگ اچھے ٹھکانے میں ہوں گے، اور برے لوگوں سے کہا جائے گا اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، اس کفر کی وجہ سے آج تم اس آگ میں داخل ہو جاؤ۔ الیوم نختم علی افواہہم، فرمائیں ان کے منہ پہ ہم مہر لگائیں گے، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان اعمال کی گواہی دیں گے جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ وما علمناہ الشعر، اے نبی ہم نے آپ کو شعر و شاعری نہیں سکھائی ہے، اور نہ یہ نبی کی شان کے مطابق ہے، لیکن یہ قرآن ہے، نصیحت ہے، جو ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے آیا ہے جو زندہ ہیں۔ پھر اللہ نے جانوروں کی مثال دی کہ ہم نے ان کے لیے جانور پیدا کیے، انعاما فہم لہا مالکون، یہ پیدا ہم نے کیے اور یہ اس کے مالک بنے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان جانوروں کو مسخر کر دیا، بہت سے جانوروں پہ یہ سواری کرتے ہیں اور بہت سوں کو یہ کھاتے ہیں۔ ایک مشرک نے قبر کی ہڈی نکال کے نبی کے پاس لایا اور کہا کہ بھلا ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین،
انسان دیکھتا نہیں ہے ہم نے اس کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا اور اچانک وہ بڑا ہو کر جھگڑا کرنے لگا ہے، باتیں کرنے لگا ہے، اور باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، ہم پر اعتراض کر رہا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، اور کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، بھلا بوسیدہ ہڈیوں میں جان کون ڈالے گا جب وہ بوسیدہ ہو جائیں گی؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے نبی اسے کہہ دیجئے کہ وہی ڈالے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا معاملہ تو ایسا ہے جب وہ کسی چیز کو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات ہے۔ سورہ صافات چونکہ مکی صورت ہے، اس میں بھی اللہ نے توحید کو بہت بیان کیا، قسمیں اٹھائی ہیں، والصافات صفا، ان فرشتوں کی قسم جو صف بستہ ہوتے ہیں، پھر فالزاجرات زجرا، ڈانٹ لگاتے ہیں، پھر ذکر کرتے ہیں ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا الہ ایک ہے، رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، جو آسمانوں اور زمین کا اور اس کے درمیان کا اور مشرقوں کا رب ہے۔ قیامت کی ہولناکیاں بھی اس پارے میں بہت زیادہ ذکر ہوئی ہیں، اور جنت کی نعمتوں کا بھی اللہ نے ذکر کیا، فرمایا فواکہ وہم مکرمون، پھل دیے جائیں گے، ان کی عزت ہوگی، فی جنات النعیم، عیش کے باغات ہوں گے، علی سرر متقابلین، تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، شراب کے پیالے پیش کیے جائیں گے جو سفید شراب اور لذت والی ہوگی، جس سے نہ سر میں درد ہوگا، اور ان کے پاس خوبصورت آنکھوں والی، نظریں جھکانے والی حوریں ہوں گی، کأنہن بیض مکنون، جیسے وہ چھپائے ہوئے انڈے ہوتے ہیں، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، پھر یہ جنتی آپس میں پوچھیں گے کہ کچھ دنیا میں ایسے لوگ بھی تھے ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں جو آخرت کے منکر تھے، ان کا انجام کیا ہوا؟ تو اللہ انہیں انجام دکھائے گا کہ وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، تو وہ کہیں گے تاللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم تم ہمیں بھی ہلاک کر دیتے، اگر ہمارے رب کا ہم پر فضل نہ ہوتا تو ہم بھی اسی آگ میں آج جل رہے ہوتے۔ پھر جنتی کہیں گے افما نحن بمیتین، کیا ان عیش و عشرت میں ہمیں موت نہیں آئے گی اور نہ ہمیں کبھی عذاب ہوگا؟ پھر کہیں گے ان ھذا لہو الفوز العظیم، واقعی یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کہتے ہیں لمثل ھذا فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو چاہیے اس جنت کے لیے عمل کریں۔ اللہ نے سورت میں بہت سارے پیغمبروں کا تذکرہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، اور حضرت اسماعیل کی قربانی کا تذکرہ کیا کہ ایسے باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹاتا ہے اور بیٹا اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پہ کیا کیا برکتیں نازل کی۔ پھر حضرت موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ ہے کہ ہم نے ان کو فرعون سے کیسے بچایا، حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ان کو بچا کے ان کی بیوی اور باقی لوگوں کو ہم نے عذاب میں ڈال دیا، یونس علیہ السلام کیسے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ ان کو نجات دیتا ہے۔ یہ تمام واقعات اس سورت میں۔ اس کے بعد سورہ صاد ہے۔ سورہ صاد میں نبی کی دعوت کا ذکر ہے کہ آپ نے مشرکین مکہ کو بلا کے یہ بتایا کہ ایک خدا ہے تمہارا، تو اس پہ سارے سردار آپ کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ کیا بات ہوئی سارے خداؤں کو ختم کر کے ایک کو مانو، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور پھر وہاں سے نکلتے ہوئے کہنے لگے انمشوا واصبروا علی آلہتکم، لوگوں چلو یہاں سے اور اپنے خداؤں پر صبر کر کے رہو، ان ھذا لشیء یراد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی اس میں ان کا کوئی اپنا دنیاوی فائدہ ہے۔ تو اللہ نے ان کو ڈرایا اپنے عذاب سے کہ دیکھو پچھلی قوموں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، کیسا ان پر عذاب آیا، اور یہ جو الٹے سیدھے اعتراض کرتے ہیں اس میں نبی کو اللہ نے صبر کی تلقین کی، فرمایا اصبر علی ما یقولون، جو یہ باتیں کر رہے ہیں نبی آپ صبر کریں، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں آپ کہ انہوں نے کیسا صبر کیا اور اللہ نے ان کو کیسی نعمتوں سے نوازا۔ پھر اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ داؤد کو بیٹے ملے سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی ایسی حکومت ملے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ہواؤں کو آپ کا تابع بنا دیا۔ اور پھر اللہ نے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کیسا انہوں نے صبر کیا، پھر اس صبر کے بدلے میں اللہ نے کیا کیا ان کو انعامات دیے۔ پھر اور پیغمبروں کا مختصر تذکرہ ہوا، پھر اللہ نے اہل جنت کو جو نعمتیں ملیں گی ان کا تذکرہ کیا، اور اہل جہنم جس آگ میں جلیں گے ان کی ہولناکیوں کو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس صورت کے آخر میں آدم علیہ السلام اور شیطان کا جو واقعہ ہے کہ آدم کو سجدے سے منع کیا، انکار کیا، تو شیطان کو اللہ نے دربار سے نکالا
اور شیطان نے قسمیں اٹھائیں کہ میں اس کی ذریت کو تباہ و برباد کروں گا۔ اس کے بعد سورہ زمر ہے۔ سورہ زمر میں بھی توحید کا مضمون بہت زیادہ، کہ اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی آدم سے اس کی بیوی کو، پھر آسمان سے تمہارے لیے کیا کیا نعمتیں نازل کی، 8 قسم کے جانور پیدا کیے، جو 4 جانور جن کی مادائیں ملا کے جو قربانی میں ذبح کیے جاتے ہیں، 8 قسم کے جانور تمہارے فائدے کے لیے اس نے پیدا کیے۔ اور پھر نبی کو حکم دیا گیا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کروں اور اسی کا فرما بردار بن کے زندگی گزاروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ ہم سب کو اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا۔